میں سید مفیز اپنے چینل کراچی کی آواز سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ایک بار پھر کراچی دشمنوں نے مہاجروں کی تقسیم کا فائدہ اٹھا کر کراچی کے زخمی وجود پر کاری ضرب لگائی، اور مجھے حیرت دشمن کے رویے پر نہیں ہے۔ اس نے تو اپنی فطرت کے مطابق وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس صرف اس بات پر ہے کہ یہ منتشر اور منقسم قوم اب بھی دشمن کی کھلی جارحیت کے بعد بھی ایک دوسرے کو غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے میں لگی ہوئی۔ دشمن اعلانیہ متحد اور منظم ہو کر ہمارے اجداد تک کے خلاف مغلظات بک رہا ہے، اور اس قوم کا ایک مخصوص طبقہ انہی کے ساتھ مل کر اپنے ہی لوگوں کو برا بول رہا ہے۔ اور آپ اس کا نتیجہ دیکھیں کہ کیا نکلا۔ وہ کامران فاروقی کہ جو بظاہر ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ ہے اور اسی علاقے سے ایم پی اے بھی رہ چکا ہے، اس نے اپنی جماعت کے نام نہاد رہنماؤں کو ناراض کر کے اس اندوناک واقعے پر اپنے حلقے اور اپنے شہر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا اور کراچی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے ان کے دکھوں کی صحیح عکاسی اور ترجمانی کی۔ ایک ایسے المناک سانحے کہ جس میں ایک 18-19 سال کے نوجوان کہ جس کی 4-5 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، اسے اپنی حاملہ بیوی کے ساتھ ایک قاتل ڈمپر نے اپنے ٹائروں تلے رون ڈالا، شوہر کو ہلاک اور حاملہ بیوی کو زخمی کر دیا۔ اس پر کسی بھی انسان کے جذبات کا بے قابو ہونا اور اشتعال میں آ کر کچھ کر دینا یا کچھ کہہ دینا ایک فطری عمل ہوتا ہے، اور ایسے ہی ایک عوامی رد عمل کے حوالے سے کہے گئے چند الفاظ کو بنیاد بنا کر پولیس نے اپنی مدعیت میں اس سابق ایم پی اے اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما کے خلاف دہشت گردی اور پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ یعنی موجودہ حکومت اور اس نظام انصاف نے ثابت کر دیا کہ سچ اور حق پر چلنے اور اس کا ساتھ دینے والوں کی اس شہر میں کوئی جگہ نہیں، اور یہ فیصلہ بھی انہوں نے ہی کیا ہے کہ حق اور ناحق کیا ہے۔ یہ چاہیں تو پاکستان کے خلاف بس زبانی کرنے اور پاکستان کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دینے، شہر کی مرکزی شاہراہوں کو جب چاہے بند کر دینے، ڈمپروں کے نیچے روزانہ بے گناہوں کو کچلنے اور مرنے والے کی لاش دیکھ کر اس پہ مشتعل ہجوم رد عمل ظاہر کرے، تو ان پر درجنوں مسلح گارڈوں کے ساتھ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جدید اسلحے سے سیدھی گولیاں چلانے والوں کو اپنی تقریبات میں بلا کر باعزت طریقے سے گلے لگاتے، اور جو بے گناہ ناحق ان قاتل ڈمپروں کے نیچے آ کر مارے جائیں، ان کے لیے ان کے بنے آئین اور قانون میں کوئی ہمدردی اور رحمدلی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کل سے اب تک کامران فاروقی کے پیچھے ان کی جماعت تک کھڑی دکھائی نہیں دے رہی۔ مقدمے سے پہلے اور ایف آئی آر کے بعد بھی ان کا اس پر کوئی رد عمل نہیں آیا، کیونکہ انہیں مہاجروں کے دکھوں سے زیادہ اس مافیا کے مفادات عزیز ہیں۔ یہ اس شہر اور اپنے حلقے کی عوام اور اس شہر کے مسائل سے کس قدر سنجیدہ ہے، یہ اس ایک واقعے کے بعد مزید ایکسپوز ہو گئے۔ باقی دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد آفاق احمد صاحب کیا حکمت عملی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کامران فاروقی کے خلاف درج ہونے والے مقدمے پر ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں یا پھر ایک علیحدہ موقف کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ بہرحال جس کی جو بھی حکمت عملی ہو، کم از کم اس بات پر سب کو متفق اور یکجا ہونا ہوگا کہ اس وقت کراچی پر دشمن طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہیں، اور اس وقت اسی اتحاد اور جذبے کی ضرورت ہے کہ جو بشرا زیدی سانے کے بعد دیکھنے میں آیا تھا۔ اپنے اپنے سیاسی اور نظریاتی اختلافات کے ساتھ کم از کم مہاجر نام پر اور کراچی ایشوز پر سب کو ایک زبان ہونا ہوگا۔ سوشل میڈیا جو کہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے، کہ جہاں مخالفین اپنی سیاسی اور نظریاتی وابستگی سے بالا تر ہو کر کراچی کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں۔ لیاقت محسود کی درندگی اور مہاجر دشمنی پر اس کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے زبان کی بنیاد پر اس کے غلط عمل کی بھی پشت پناہی کی جا رہی ہے، اور یہ تعصب اور بغض مہاجر ہر سمجھدار اور پڑھا لکھا شخص محسوس کر رہا ہے۔ جس ڈمپر کے جلنے کا واویلا مچا کر اس مافیا نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے، انہیں اہل کراچی یہ آفر کرتا ہے کہ تمہارے اب تک جلائے جانے والے تمام ڈمپروں کا معاوضہ کراچی ادا کرنے کے لیے تیار ہے، مگر تمہیں بدلے میں ان تمام انسانوں کو کہ جنہیں تم نے اپنے ٹائروں تلے کچلا ہے، انہیں ان کے پیاروں کے حوالے تمہیں زندہ لوٹانا ہوگا۔ کراچی اس میں یہ ڈسکریمنیٹ بھی نہیں کر رہا کہ صرف مہاجروں کو زندہ لایا جائے، بلکہ اس میں جس بھی قومیت کا کسی بھی زبان بولنے والے کا نقصان ہوا ہے اسے زندہ واپس ان کے پیاروں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ کراچی انہیں مکمل معاوضہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر لیاقت محسود اور اس کے حواریوں کو یہ شرط قبول ہے تو آؤ بیٹھ کر بات کرو، ورنہ تم قتل کر کے لوگوں سے کہو کہ مشتعل بھی نہ ہو، غصے کا بھی اظہار نہ کرو اور گھر والے رونا پیٹنا بھی نہ کریں، تو یہ تو کسی بھی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ اہل کراچی سے سوال کہ کیا تم اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر یوں ہی خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہو؟
اپنے پیاروں کو یوں ہی مٹی تلے دفن کرتے رہو گے؟ اپنے بچوں کو یتیم اور بہن بیٹیوں کو بھری جوانی میں بیوہ کرواتے رہو گے؟ یا پھر مل کر اس کھلی جاہریت، دہشت گردی اور غنڈہ گردی پر حکمرانوں کو نیند سے بیدار کرو گے؟ انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں کو یاد دلاؤ گے کہ ان کا کام کیا ہے، اور انصاف کے ٹھیکیداروں کو بھی میرٹ پر انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنا اخلاقی، سماجی اور سیاسی دباؤ ڈالو، کیونکہ یاد رکھنا کہ جس کبوتر نے بلی کو دیکھ کر اپنا منہ مٹی میں دبا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ اس کی جان بچ گئی، آج اس کی باقیات بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ باتیں یا اقدامات نفرت یا تعصب پھیلانے کے لیے نہیں کی جاتی، نہ ہی کسی قومیت یا حکومت کے خلاف سازش، بلکہ یہ تو اپنے دفاع کا وہ آئینی اور قانونی حق استعمال کیا جا رہا ہے کہ جس کی اجازت دین اسلام بھی دیتا ہے۔ سیلف ڈیفense کا حق پاکستان کے آئین اور دین میں بڑا واضح ہے۔ میرا آج اہل کراچی سے یہ بڑا پرزور مطالبہ ہے کہ اگر آج آپ لوگ کامران فاروقی کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، اس کے خلاف درج جھوٹی FIR کو وڈرا نہ کروایا، تو پھر ان درندوں کے ٹائروں تلے کچلے جانے کے لیے تیار ہے۔ اپنے بچوں کو صبح گھر سے زندہ سلامت بھیج کر شام میں اس کی زندہ واپسی کے لیے دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ آج اس کی باری ہے تو کل میری اور آپ کی باری ہے۔